بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا يا رسول الله ومن هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ تکبیر قرآن کی اس مبارک مجلس میں حاضری کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہم سب کے لیے نافع بنائے اور ہماری زندگیوں میں اچھی تبدیلی کا ذریعہ بنائے. مبارکباد ہے بچوں کو جنہوں نے اللہ کے کلام کی عظیم امانت اپنے سینوں میں محفوظ کی ہے. یہ قرآن و حدیث سے مضمون معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ کی امانت کہتے ہیں، اگرچہ اس کی تفسیریں بہت ہیں اور اس کی تفسیر علماء جانتے ہیں، مگر اس کا ایک مصداق قرآن کریم بھی ہے. وہ امانت اٹھانے کی ہمت زمین و آسمان جیسی طاقتور مخلوقات نے بھی نہیں کی تھی. انسان کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ وہ اس امانت کو اٹھا لے، یعنی اس امانت کی ذمہ داری اٹھائے. ہمارے مربی استاد گرامی حضرت مولانا ریاست علی صاحب زمانی نور اللہ مرقدہ نے ایک بچے کی تکمیل قرآن کے موقع پر ایک نظم فرمائی تھی. اس میں ایک شعر تھا: زمین و آسمان جس کا تحمل کر نہیں پائے، مبارک ہو کہ وہ بار امانت تم اٹھا لائے. تو مبارکباد ہے بچوں کو، اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس عظیم نعمت کی صحیح قدر کرنے کی ساری زندگی توفیق عطا فرمائے. مبارکباد ہے ان کے والدین کو، مبارک ہے ان کے اساتذہ کو، مدرسے کے ذمہ دار قاری تنویر صاحب کو اور سبھی کو. قرآن کریم کے سلسلے میں یہ مجلس ہے تو قرآن کی نسبت سے رفیق گرامی حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم نے نہایت ہی پرمغز اور مؤثر خطاب فرمایا. مجھے ان کے بیان میں بس ایک ہی چیز ناپسند ہوئی جو میرے بارے میں انہوں نے کہا، ورنہ ان کا بیان بہت مزیدار تھا، مؤثر تھا، دلوں میں اترنے والا تھا. ان مضامین کو سامنے رکھتے ہوئے بس 2-3 باتیں آپ سے کرنی ہیں 10-15 منٹ میں. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پر ایمان ہے، اور ہم یہ بات بھی مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. ذرا سا بھی کوئی شک کرے گا تو مسلمان نہیں رہے گا. اور یہ بھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. مانتے ہیں نا یہ بات؟ تو اب سوال یہ ہے کہ اس بڑی نعمت کو حاصل کرنے کے بارے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. جواب کون دے گا اور کس کو دے گا؟ مجھے نہ دے جواب، اپنے آپ کو دے. یہ مجمع جو یہاں بیٹھا ہے ظاہر ہے کہ یہ مدرسے سے محبت رکھنے والا، مسجدوں میں آنے جانے والا، علماء سے ملنے والا مجمع.
کیا آپ مجھے یقین دلا سکتے ہیں کہ اس مجمع میں آدھے آدمی بھی قرآن پڑھے ہوئے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ جو مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے اس مجمع میں آدھے آدمی بھی ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہوں؟ پکی بات یہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم ساری محبت اور عقیدت رکھتے ہیں قرآن سے، یہ کسی اور کے لیے رکھتے ہیں کیا؟ اپنے لیے کچھ نہیں ہے؟ بھائی یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے، قرآن کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر ہم اپنے فائدے کے لیے کیا کریں؟ سوچیے ذرا اس کو، بہت سنگین بات ہے، آسان بات نہیں ہے۔ یہاں تو کام چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، حالانکہ کام حقیقت میں ہمارا چل نہیں رہا، لیکن چلیے دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے۔ قیامت کے دن علماء سے پوچھیں کہ شکایت ہوگی ہماری، اور شکایت کرنے والی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں۔ اب مسلمان سوچ لیں کہ حضور شکایت کریں اور اللہ سے شکایت کریں اور ہماری شکایت کریں تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہمارے پاس جواب کیسے بنے گا؟ اس جواب کی تیاری تو ہم سب کو کرنی پڑے گی، اس کے بغیر تو ہمارا کام چلنے والا نہیں ہے نا۔ لہٰذا آپ سے پہلی بات تو یہ کہنی ہے کہ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور جہاں تک بات پہنچے، وہ سب لوگ یہ طے کر لیں کہ اب تک اگر ہم قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو انشاءاللہ آج کے بعد یہ کوشش شروع کر دیں گے اور مرنے سے پہلے انشاءاللہ قرآن ضرور پڑھ لیں گے۔ ارادے سے نہیں کہا ہے، مجھے پتا ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب ہماری تو بڑی عمر ہو گئی، ہم کیا پڑھیں گے؟ بڑی عمر میں سارے کام کرتے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ علماء سے پوچھئے، ہم نے 75 سال اور 80 سال کے لوگوں کو قرآن حفظ کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو قرآن ناظرہ تو پڑھ ہی سکتے ہیں کم سے کم۔ بھئی آپ سوچئے کہ وہاں جواب دینے کی کچھ تیاری تو کرنی پڑے گی نا۔ شروع کر دیں، علماء کے پیچھے پہنچائیں، انتظام کرو ہمیں پڑھانے کا، اور یہ بھی طے کر لیں کہ اے بچے خاموش بیٹھو، یہ بھی طے کر لیں کہ آپ کے گھر کا کوئی بچہ، آپ کے خاندان کا کوئی بچہ، جہاں تک آپ کی بات سنی جاتی ہے، کوئی بچہ قرآن پڑھے بغیر نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ یہ کوئی سرسری باتیں نہیں، میں دیکھیے بیان نہیں کر رہا ہوں، میری عادت نہیں ہے میں باتیں کرتا ہوں لوگوں سے، اس لیے کہ میں نے اسی کو مفید پایا۔ تقریریں تو علماء کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، لیکن مجھے تو آپ سے بات کرنی ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کے مسلمان ہونے یا مسلمان رہنے کا مسئلہ ہے۔ جو حالات ہیں آگے، اللہ ان حالات کو ٹھیک کر دے، اللہ کا کرم ہو جائے گا، لیکن جو حالات آتے ہوئے بالکل ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے دیوار پر لکھا ہوا ہوتا ہے، ایسے جو حالات نظر آ رہے ہیں، ان کی روشنی میں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں آپ سے کہ اپنے بچوں کو مسلمان بن کر جینے اور مسلمان رہتے ہوئے مرنے کا انتظام کر کے جانا پڑے گا، اور وہ انتظام یہی ہے کہ سب لوگ قرآن پڑھیں۔ تو آئی سمجھ میں بات، کچھ طے کر لیں کہ قرآن کے سلسلے میں اب تک جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کو چھوڑ کے انشاءاللہ آپ اپنی کوتاہی کو دور کر کے قرآن پڑھیں گے اور پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ جب قرآن پڑھ لیں گے تو ایک اور چیز پڑھنے کی ہوا کرتی ہے مسلمان کے، اس کا حساب بھی اللہ کا بہت جلدی دینا پڑے گا، اس کا نام ہے نماز۔ میں یہی پوچھ لوں کہ یہ جو مجمع بیٹھا ہے، پھر وہی بات کہ علماء سے محبت کرنے والا، مدرسوں سے محبت کرنے والا، مدرسوں میں آنے جانے والا، کہ اس میں آدھے آدمی بھی پکے نمازی ہیں؟ جیسے قرآن کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتاؤ ایمانداری سے نہیں ہے نا، تو کیسے کام چلے گا بھائی؟ اس غفلت میں سو رہے ہو، لمحہ کیا سب سے پہلے پوچھا جائے کہ نماز کا حساب دو، اور وہاں معلوم ہو گیا حساب کیا کچھ ہے ہی نہیں، تو کیسے کام چلے گا؟ اب دیکھیے، اب تک جیسی گزر گئی، آنے والے حالات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص مدد کے بغیر ان حالات کا مقابلہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔
تو اللہ کی مدد لانے کے لیے نمبر 1 پہ تو نمازی کی ضرورت پڑے گی. تو آج یہاں طے کیجیے آپ. اور اس میں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے کہ صاحب اب تک تو ہم مسجد میں نہیں جاتے تھے، اب جائیں گے تو دوست کہیں گے کہ اچھا جلسے میں بات ہوئی تھی اس لیے آج پڑھنے آ گئے نماز. یہ ذرا سی شرم جو ہے یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. اللہ کے یہاں والی جو شرم ہے وہ تو جہنم میں لے جانے والی ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے نا. تو اس لیے طے کریں، ابھی طے کریں، ہم سب طے کریں. اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں آسان کرے ہمارے لیے کہ انشاءاللہ اب تک اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے اس کو دور کریں گے، اور آئندہ مرنے تک کوئی نماز ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. تیسری بات، ایک بات اور کرنی ہے آپ سے، اور وہ ہر جگہ کرنی پڑتی ہے. آپ کہیں گے کہ صاحب تو مدرسے کا جلسہ ہے، مدرسے کی باتیں کرو. قرآن کا جلسہ ہے، قرآن کی باتیں کرو. جی قرآن ہی کی باتیں ہیں، لیکن مسلمان کی زندگی کے سارے مسئلے قرآن ہی سے جڑے ہوئے ہیں. روزی کیسے چل رہی ہے، روزگار کیسے چل رہا ہے، کیا خیال ہے؟ یہ تو نئی بات آ گئی. ہم بتائیں گے آپ کو. اکثر لوگ پریشان ہیں، برکت نہیں ہے. بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ روزگار ہی نہیں ہے، کوئی ذریعہ معاش ہی نہیں ہے، کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. دعاؤں کے لیے کہتے ہیں علماء سے بار بار. اور یہ ایک جگہ کا قصہ نہیں، ہم ایک گاؤں میں بیٹھے ہیں لیکن پورے ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، دیکھ کر کہہ رہا ہوں، یہی حالات ہے. تو ایک بات تو یہ کہنی ہے آپ سے، اور اپنے خاص طور سے نوجوان بچوں سے، کہ جب آپ کی ذمہ داری میں آ جائے یہ بات کہ آپ کو روزگار کے لیے کچھ کرنا ہے، تو بس کمر کسرو، سستی چھوڑ دو، بے وقت سونا بے وقت اٹھنا چھوڑ دو، آدمی بن جاؤ. میں سخت لفظ بول رہا ہوں، مگر کیا کروں، مجبور ہوں بولنے کو. ہمارے جوان یہ شکایت تو کرتے ہیں کہ روزگار نہیں ہے، لیکن روزگار حاصل کرنے کے، ہمارے علاقے کی زبان میں اگر ہم کہیں کہ روزگار حاصل کرنے کے لکشن تو نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ بھئی یہ تھوڑی طریقہ ہوتا ہے کہ راتوں کو تفریح کرتے پھرو 2 بجے تک اور صبح کو 12 بجے تک سو. ایسے آدمیوں کو روزگار نہیں ملا کرتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی جب تقسیم ہوتی ہے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں پہنچو اور اللہ سے مانگو، محنت کرو، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے لیے محنت کرو. یہ مت سوچنا کہ اچھا مولوی آیا پیسے کمانے کے مشورے دے رہا ہے، انشاءاللہ مجھے تو خوب ثواب ملے گا یہ مشورے دینے کے. اگر آپ عمل کر لیں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا اور دنیا کا بھی فائدہ ہوگا. کس نیت سے؟ حرام سے بچنے کی نیت سے، حلال کھانے کی نیت سے، اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی نیت سے. یہ شیخ الحدیث صاحب کہتے ہیں، ان سے پوچھو حدیثیں کتنی ہیں اس بارے میں کہ آدمی کا اپنی محنت سے روزی کمانا یہ اللہ کی نظر میں کتنا بڑا عمل ہے. اور حدیث میں یہ بات کی ہے کہ آدمی جو صدقہ کرتا ہے کسی غریب پر، کسی بھی طرح کا صدقہ، ان سارے صدقوں سے بڑا ثواب اس خرچ کا ملتا ہے جو تم اپنے گھر والوں کا کرتے ہو. اپنے گھر والوں کی ذمہ داری اٹھانا یہ سب سے بڑے ثواب ہے. تو اس لیے یہ کرنا ہے. اور اس میں جب یہ بات ہے تو اس میں جو زیادہ خطرناک بات چل رہی ہے اس سے بچنا ہے، اور وہ ہے سودی قرضہ. ہے تو نہیں آپ کے کسی بھی طرح کا سودی قرضہ؟ نہیں ہے؟ ہوگا. میں خوش ہونے لگ رہا تھا، 5 لوگوں کی آواز آ رہی تھی نہیں ہے، ایسا نہیں لا رہے تھے نہیں ہے، تو میں دل میں خوش ہونے جا رہا تھا. اس لیے کہ میں 6-7 سال سے ہندوستان بھر میں گھوم کر، چلتی پھرتی بات نہیں کہہ رہا، اگر آپ مجھے جانتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ میں سارے ہندوستان میں جاتا ہوں. پورے ملک کے اکثر صوبوں میں چھوٹے بڑے جلسوں میں، چھوٹی بڑی آبادیوں میں جا کر میں نے پوچھا ہے. ابھی تک مجھے نہیں میں جواب نہیں ملا کہیں بھی. میں خوش ہونے جا رہا تھا کہ شاید یہاں ہے، مگر بھائی صاحب نے کہا کیسا نہیں. دونوں طرح کے قرضے ہر جگہ ہیں. بڑے قرضے بھی ہیں جو کاروبار کے لیے لوگ لیتے ہیں، اور گھروں کا خرچہ چلانے کے لیے ہر مہینے کا جو قرضہ عورتوں کو مل رہا ہے وہ اور بڑی مصیبت. میں آپ کو کون سے ضلع کی بات بتاؤں اور کون سے ضلع کے کون سے قصبے کی بات بتاؤں؟
ہم ضلع سہارنپور میں بیٹھے، رہتے بھی اسی ضلع میں ہیں. بتاؤ میں کون سی آبادی کی بات کروں کہ جہاں پر نہ ہو، نہیں ملے گا. اور ضلع سہارنپور ہی کی عورتوں کا پیغام میرے پاس موجود ہے کہ ہمارا قرضہ ادا نہیں ہو رہا، تو قرضہ دینے والوں کی طرف سے یہ پیغام آ چکا ہے کہ قرضہ ادا کرو ورنہ خود آ جاؤ. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ آسان نہیں ہوتا کہنا. میں اندر سے بار بار سوچتا ہوں بولوں نہ بولوں، لیکن مجبور ہو کر بولتا ہوں. اور میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہی بات میں ہندوستان کے کسی بھی کونے میں پوچھتا ہوں، یہی بات ملتی ہے، تصدیق کرتے ہیں لوگ. مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ ذلت کی کون سی انتہا میں جا کر؟ ایسے تو کام چلنے والا نہیں ہے. یاد رکھیے یہ نحوست ہے صرف سودی قرضے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ سود لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے. جب اللہ کی لعنت ہے تو رحمت کہاں سے آئے گی؟ حالات کیسے ٹھیک ہے؟ اولادیں خراب ہوں گی، ماحول خراب ہوگا، گھر خراب ہوگا. تو آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اور اگر کچھ خواتین سن رہی ہوں یا پہنچے کی بات، تو وہ سب یہ طے کریں، بیٹھی ہے خواتین، تو یہ سب طے کر لیں کہ اب تک جو ہو گیا ہو گیا. آدمی کو اپنے آپ کو جب اچھا کرنے کا موقع مل جائے وہ خیر ہے. آج کے بعد گھروں کے اندر ایک پیسہ سودی قرضے کا یا کسی طرح کی حرام آمدنی کا نہیں آنا ہے انشاءاللہ. یہ طے کر لیں. اور کیوں طے کر لیں؟ آپ پریشان نہ ہوں. آپ یہ نہ سوچیں کہ صاحب کام کیسے چلے گا. اللہ میاں کوئی حرام سے کوئی کام چلائیں گے آپ کا؟ اللہ نے تو حلال کا حکم دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال سے کام چل سکتا ہے، اور چلتا ہے، اور خوب چلتا ہے. علماء سے پوچھو، برکتوں کے ساتھ ساتھ. یہ غلط فہمی ہے کہ ادھر ادھر سے کریں گے تو چلے گا ورنہ نہیں چلے گا. جب طے کر لیں گے حلال کھانا تو انشاءاللہ ہر طرح کی خیر ملے گی. اور میں عورتوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے گھر والوں کی جو آمدنی ہے، اپنے گھر کا کام اس آمدنی میں چلانے کی کوشش کریں. اور گھر والوں سے یہ کہوں گا، مردوں سے، کہ اپنے گھر کے خرچوں کو دیکھ کر اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے محنت کریں، تاکہ دونوں طرف سے کام کریں اور آگے چل کے ہمارا انجام اچھا. حالات بہت خراب ہیں. میں صحیح بات یہ کہ تھکا ہوا ہوں، زیادہ بولنے کی ہمت نہیں ہے، اور جلسہ اور لمبا چلانے کا بھی وہ نہیں ہے. موسم بھی ایسے ہی ہے. میں اپنی بات کو روکنا چاہتا ہوں. باتیں بہت ساری ہیں جو بالکل اسی طرح سے ہلاک کرنے والی ہیں. جلدی جلدی ایک دو اور کہہ دیتا ہوں. نشے کی بات کرنا ہے تو نہیں آپ کے گاؤں میں نشہ؟ مجھے بتا دیں ہندوستان میں کون سا گاؤں ہے جہاں نشہ نہیں ہے؟ اور مسلمانوں میں. اور اب حالات یہ ہیں کہ مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی، لڑکوں میں بھی اور لڑکیوں میں بھی، پڑھے لکھوں میں بھی اور جاہلوں میں بھی، سب میں. اور اب تک ہم کہتے تھے اسکولوں اور کالجوں کو، اب حالات یہ ہیں کہ مدرسوں اور مکتبوں میں بھی پہنچایا جا رہا ہے، پلان کے تحت پھیلایا جا رہا ہے. تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. ذرا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو کوئی استعمال نہ کرنا. مجھے بتانے والوں نے بتا دیا 6 سال کے بچے کو استعمال کر رہے تھے. 6 سال کا بچہ نشے کی گولیاں کھا بھی رہا تھا اور بچوں کو دے بھی رہا تھا. یہ حال ہو چکا ہے، اور یہ حال بھی پورے ملک میں ہے. نکلیں اس سے، خدا کے واسطے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچائیں. بہت ہلاکت کا راستہ ہے. اس کے علاوہ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. آپ سوچیں گے کہ ساری باتیں مطلب یہ کہ مسلمانوں کی برائیاں ہی بیان کر رہا ہے. مسلمان بہت اچھے ہوتے ہیں اگر صحیح مسلمان ہوں. مسلمانوں کو صحیح اچھا مسلمان بنانا ہے اور بننا ہے انشاءاللہ. اس مقصد کے لیے بات ہو رہی ہے. یہ حالات تو چلنے والے نہیں ہیں. یہ تو زخم ہے. اگر زخم کو اوپر سے یوں ہی بغیر دوا کے باندھ دو تو ٹھیک ہو جائے گا کیا؟ وہ زخم کو تو کھول کے ٹھیک کرنا پڑے گا نا. مجھے سچی بات یہ ہے کہ شرم آتی ہے، مگر مجبور ہو کر ان ساری چیزوں پر بولتا ہوں. حالات بہت خراب ہیں. غلط تعلقات کی بات کر رہا ہوں. کیا عام نہیں ہے اس میں؟ بدکاری عام نہیں ہو رہی ہے؟
नहूसतें और बेबरकतियाँ किस चीज़ की हैं? अल्लाह की तरफ से बाकायदा मुकर्रर है सजाएं। पर्दे का कोई हिसाब ही नहीं, जिसको देखो वो बेतकल्लुफी से अपने जानने वालों से मिलता है और मिलती है। औरतें और मर्द, आपसे मुझे बस ये कहना है, तय कर लें, जितने लोग सुन रहे हैं तय कर लें अपने घरों में नामहरम जिससे भी निकाह जायज़ है वो नामहरम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पाबंदी लगा सकेंगे, हर आदमी पाबंदी नहीं लगा सकता रिश्तेदारों के आने का, लेकिन चचा का बेटा, फूफी का बेटा, खाला का बेटा, मामू का बेटा, भाई का साला, बहन का देवर, ये सारे रिश्ते वो हैं जो घरों में आने जाने वाले हैं। आप आने पर पाबंदी ना लगा सकें तो आने दें, लेकिन दो चीज़ों की पाबंदी ज़रूर रखें। एक तो किसी भी लड़की या औरत के साथ किसी दूसरे लड़के या मर्द की तन्हाई में मुलाकात ना हो, दूसरे बेतकल्लुफ बातें ना हो। वो आए मेहमान की तरह बैठे और जाए, घरों में उनका क्या काम है? भाई मुलाकात के लिए आए, मिल के चले जाए, लेकिन ये कि तन्हाई में ना बैठना हो और बेतकल्लुफ बातचीत। इसका आप सबको तय करके जाना है कि इस पे अमल होना है। हाँ, इसके बगैर काम चलने वाला नहीं है। हालात बहुत ख़राब है, सच्ची बात ये है। हमें तो क्या आता है, कुरान और हदीस में जो कुछ बताया गया है उसको पढ़ पढ़ के हम डरते हैं कि क्या होने जा रहा है। हकीकत ये है कि हमारे हालात इस वक्त इतने ख़राब हैं कि दुनिया में जो हमारे दुश्मन हैं उन्हें हमारे खिलाफ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद ही काफ़ी हैं अपने आप को ख़राब करने के लिए, तबाह करने के लिए। एक बात और पे बात लंबी होती जा रही है, आपस के झगड़ों को भी थोड़ा सा खत्म करने की कोशिश की, चौधराहट थोड़ी सी निकाल दी। अल्लाह मियाँ के यहाँ किसी भी चौधराहट पर फांसादी नहीं चलेगा। वहाँ तो हिसाब देना पड़ेगा कि लड़ा क्यों था, दूसरे का हक दबाया था क्या, दूसरे की ज़मीन पे कब्जा करने की कोशिश की थी क्या, दूसरे का पैसा मारा था क्या। झगड़े ख़त्म करो, अल्लाह के वास्ते ख़त्म कर दो। अगर मजबूरी हो ख़त्म नहीं हो रहा है, अपना हक छोड़ के ख़त्म कर दो, अल्लाह तुम्हें ज़्यादा बरकत देगा। पक्की बात है, गारंटी से कह रहा हूँ, मुझे बताना अगर नहीं, सही कह रहा हूँ। अपना हक छोड़कर इख्तिलाफ खत्म कर दो, इज्जत भी बढ़ जाएगी, बरकत भी बढ़ जाएगी। वरना इस वक्त ये हाल हो रहा है कि मुकदमे मुसलमानों के ज़्यादा हैं अदालतों में दूसरों के मुकाबले में। आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा, आप लोग जाते होंगे अदालतों में। और एक हाल आपस के इख्तिलाफ ही की वजह से ये हो रहा है कि मुसलमान जहाँ भी हैं बस माशाअल्लाह मुखबिरी के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। क्या ख्याल है? नहीं है मुखबर? मुखबर बोलते हैं लोग, इसलिए मैंने खोल दिया ना, मुखबिर ना समझे कभी कोई। है ना मुखबर आपके गांव में? है नहीं है? मुसलमानों की कोई आबादी बची हुई नहीं है। ऐसे होते हैं मुसलमान, अपने भाइयों की शिकायत दुश्मनों से करें। अगर किसी आदमी से गलती हो रही है और उसकी इस्लाह करना चाहते हैं तो उसका तरीका मुखबिरी करना थोड़ी है। अल्लाह ने बता रखा है अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, उसको समझाओ कि भाई ये गलती छोड़ दो। ये थोड़ी है कि तुम पुलिस में जाके खबर दो। लेकिन यही हो रहा है, ये नासूर है हमारे माशरे के। खुदा के वास्ते अपने हालात को ठीक करने की कोशिश कीजिए। याद है मैंने जो जो बातें की हैं, मैंने कुरान की बात की है, मैंने नमाज की बात की है, मैंने सूदी कर्जे की बात की है और हलाल कमाई को बढ़ाने की बात की है, मैंने नशे की बात की है, मैंने बदकारी की बात की है और आपस के इख्तिलाफ़ात। 6-7 चीज़ें हो गई। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको अपने आप को ठीक करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में ये कि मदरसा चल रहा है, इन मदरसों को बस जब कुरान अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है और ये मदरसे कुरान की हिफाजत का और हमारे दरमियान फैलने का ज़रिया है, तो बस इन्हें भी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत ही मान कर चलिए। मदरसों को चलाइए, मदरसा चलाने वालों की मदद कीजिए, उनके साथ ताउन कीजिए, उनको परेशान मत कीजिए, उनको ताकत पहुँचाइए। वो सही तरीके से चलाना चाहें तो उसमें उसकी मदद कीजिए। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। और जो हालात आगे आ रहे हैं उनमें बस सारी बात कहने की नहीं होती, जी नहीं चाहता कहा जाए, लेकिन उन हालात में हम बहुत ज़्यादा गनीमत समझेंगे इन मदरसों की छोटी छोटी इमारतों को कि अल्लाह इनको बाकी रख दे और इनकी हिफाजत करे। अल्लाह ताला हम सबको
ان چیزوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماں باپ کی وراثت کی بات کر رہے ہیں. میں نے جو حلال کمائی کی بات کی اس میں سب آتا ہے. اگر میراث صحیح طور پر تقسیم نہیں ہوتی تو وہ مال حرام ہو جاتا ہے. جس کا حق تھا اسے نہیں دیا گیا، آپ کے پاس جو ہے وہ حرام ہے. بالکل صاف ہے. یہ کوئی چلتی پھرتی بات نہیں ہے، اور یہ کوئی سخت بات نہیں ہے، یہ کوئی جوش میں نہیں کہا جا رہا ہے. فتویٰ ہے باقاعدہ، شریعت کا مسئلہ ہے. ماں کا یا باپ کا انتقال ہوا، ان کا جو مال ہے اس میں جس کا شریعت کے مطابق جیسا حق ہے ویسا تقسیم کرنے کی عادت ڈالیے. گھبرائیے مت، اللہ تعالیٰ برکت دیں گے. آپ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب زمین ادھر چلی جائے گی ادھر چلی جائے گی، اسے زمین کو قبر میں تو لے جا نہیں سکتے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. میں ایک ایک آدمی کے حالات کو متعین کر کے آپ کو دکھا سکتا ہوں، اور میں کیا دکھاؤں گا آپ جا کر دیکھ لیں. صحیح طور پر حق ادا نہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے یہاں برکتیں بڑھتی ہیں گھٹتی ہیں. آپ سوچیں، ہم ایسے گھروں کو جانتے ہیں، کچھ گھروں کو جن میں صحیح طریقے سے میراث تقسیم ہوتی ہے تو ہر بعد والی نسل پہلی نسل کے مقابلے میں زیادہ مالدار ہوتی جاتی ہے. حالانکہ وہ حق پہنچاتے ہیں دوسروں کا، بہنوں کا، بھائیوں کا، سب کا. مگر ہم لوگوں نے طے کر رکھا ہے، لالچ میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ سے لینا نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق دینا نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. میں واقعی تھک گیا ہوں، ورنہ اس پر میں اور بولتا. خدا کے واسطے بس یہ طے کر لیں کہ ایک ایسا پیسہ جو ہمارا حق نہ ہو ہمیں نہیں چاہیے. اس کو طے کر کے چلیں گے انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی، برکت ہی برکت ہوگی. اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا. حضرت مولانا محمد